اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے اور بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا۔ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہمیں عطا ہوا ہے، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لے لیا۔ انبیاء کرام علم کا وارث بناتے ہیں، نبوت کا وارث بناتے ہیں، روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، درہم اور دینار کا وارث جن سے انبیاء کرام وہ نہیں بناتے، درہم اور دینار کا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے اور بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا وارث بنے، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہمیں عطا ہوا ہے، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اچھا، اب یہاں اس آیت میں یہ جو جانشینی یا یہ جو جس وراثت کا ذکر ہے، اس وراثت سے مراد جو ہے یہ نبوت ہے، علم میں اور ملک میں جانشینی مراد ہے، مال کی وراثت نہیں ہے، کیونکہ مال کی وراثت ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نبوت، ان کے علم اور ان کے ملک کے وارث بنے، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت، ان کے علم اور ان کی ملک کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک عطا ہوا، اور اس سے اوپر یہ مزید یہ کہ ہواؤں اور جنات کی تسخیر بھی انہیں عطا کی گئی۔ اچھا، اسی طرح اب حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو عطا نہیں ہوئے، باقی اولاد کو عطا نہیں ہوئے جن سے۔ اور یہ جو یہاں مگر یہاں میراث کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اسے یہاں مجازن میراث سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ میراث جو ہے یہ اصل میں مال میں ہوتی ہے۔ انبیاء کرام جو ہیں یہ روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، مال کی تو ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، انبیاء کرام کے نزدیک روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان میں وارث بناتے ہیں جن سے۔ اور اسی طرح ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور ان 19 بیٹوں میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے، ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ اگر مال کی وراثت مراد ہوتی جو ان سے تو یہ چونکہ مال کی وراثت ہے ہی نہیں، یہ تو روحانی کمالات ہیں، انبیاء کرام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، مال کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو یہ ان کی نبوت، علم اور ان کے ملک کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ویسے بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لے لیا۔ انبیاء کرام علم کا وارث بناتے ہیں، نبوت کا وارث بناتے ہیں، روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، درہم اور دینار کا وارث جن سے انبیاء کرام وہ نہیں بناتے، درہم اور دینار کا۔ تو یہ چیز یہاں پر فرمائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرما دی۔ اچھا، اب آگے یہ جو فرمایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا فخر یا تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار تھا اور اس کی تشہیر کے لیے تھا۔ آپ نے اپنے معجزات کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کو اپنے ان معجزات کی وجہ سے اپنی نبوت کی تصدیق کی دعوت دیں اور انہیں ایمان کی طرف لے کر آئیں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھئی سمجھو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تاکہ مومنوں کا اس پر زیادہ سے زیادہ ایمان ہو اور منکروں کے خلاف حجت قائم ہو۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، یہ کوئی تکبر اور غرور کی وجہ سے تھا، نہیں، بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے تھے اور اظہار فرماتے تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے جن سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ حجرے سے باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچ کر نہ ان کی باتیں سننے لگے۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ تعجب ہے، اللہ نے مخلوق میں سے خلیل بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو۔ دوسرے نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیم بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ ان سے کلام فرمایا۔ ایک اور صحابی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمت اللہ بنایا، روح اللہ بنایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور ایک اور صحابی کہنے لگے کہ حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر انہیں سلام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے تمہاری باتیں اور تمہارے تعجب کو سنا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تو بے شک صحیح ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، موسیٰ نجی اللہ ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ اسی طرح ہیں، عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، مگر سنو، حضور نے فرمایا میں حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، مگر میں فخر نہیں کرتا اور فخر نہیں، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور میں فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں، اور جس کی شفاعت قیامت کے دن سب سے پہلے قبول کی جائے گی
اور مجھے فخر نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گا تو اللہ میرے لیے ان کو کھول دے گا اور مجھے اس میں داخل کر دے گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، مگر کوئی فخر نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی فخر کروں۔ میں اولین و آخرین میں سب سے مکرم ہوں، سب سے زیادہ مکرم ہوں تمام اولین و آخرین کے اندر، مگر مجھے اس کے پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی، اس میں کوئی تکبر اور غرور کی، بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار تھا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتنی نعمتوں کا اظہار ایک ہی حدیث کے اندر آپ کے سامنے آ گیا، کتنی نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کے صیغے کے ساتھ کہا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ یہ اسی طرح جیسے سلاطین اور حکام اپنے آپ کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس میں تکبر یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو، اور اصل میں بتانا یہ چاہ رہے تھے ان کو اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولی جون سی ہے وہ سکھائی گئی ہے، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 2 دن جانوروں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے اور 1 دن انسانوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک گائے نے آ کر ان کے دروازے کے حلقے میں اپنا سینگ رکھ دیا، پھر وہ بولی، وہ گائے جس طرح ماں اپنے بچے سے بولتی ہے۔ اس نے کہا جب میں جوان تھی تو یہ میرے سے بچے پیدا کرواتے رہے اور مجھ سے اپنے کام لیتے رہے، اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کو ذبح نہ کرو۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر، یہ تفسیروں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پرندوں اور وحشی جانوروں کی آوازیں اور کائنات کی حرکتیں، یہ سب اللہ سبحانہ کے انبیاء اور مرسلین اور عارفین اور صدیقین اور محبین کے لیے خطابات ہیں۔ یہ محبین، یہ عارفین، یہ صدیقین، یہ اولیاء کاملین، یہ انبیاء و مرسلین، یہ عارفین جو ہیں، یہ ان خطابات کو جو ان سے، ان خطابات کو، ان پرندوں کی بولیوں کو، یہ اپنے اپنے مقامات اور احوال کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین محض پرندوں کی بولیوں سے، ان کے چہچہانے سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات، ایسے کئی واقعات احادیث کے اندر ملتے ہیں، یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اور کسی اللہ کے ولی کے لیے بھی اس چیز کا واقعہ ہونا ممکن ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرنی کے پاس سے گزرے جو ایک خیمے میں بندھی ہوئی تھی، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں اور میں واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک قوم نے شکار کیا ہے اور اس قوم نے اس کو باندھا ہوا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے قسم لی، حلف لیا اور اس کو کھول دیا۔ وہ چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر باندھ دیا۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد وہی خیمے والے لوگ آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھے ہبہ کر دو۔ انہوں نے وہ جو ہرنی ہے آپ کو ہبہ کر دی، وہ ہرنی جو انسی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا، اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ اور ایک روایت میں حضرت زید بن ارقم سے ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کو کھول دیا اور وہ ہرنی دوڑتی جا رہی تھی تو جنگل میں اونچی آواز سے کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہرنی جون سی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گردن بڑھا کر
بڑبڑا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ہاں پیدا ہوا، انہوں نے مجھ سے خوب کام لیا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس دنیا میں ہر چیز کو یہ علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے فاسق جن اور جن و انس کے جن سے۔ تو اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 16 کے اندر ہی کہ ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے، اور بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے جو ان سے کھلا ہوا فضل۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا اور بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے جن سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ چیزیں دی گئی تھیں، ان کو ملک، سلطنت، نبوت، کتاب، ہواؤں، جنات، شیطانوں کی تسخیر دی گئی تھی، شیطانوں کی تسخیر، جنات کی تسخیر، ہواؤں کی تسخیر، کتاب، نبوت، ملک، سلطنت، محل اور تخت کمال، ان کو حکومت دی گئی تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا، تانبا، پیتل، معدنیات دیے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا اور آخرت کی جس چیز کا بھی ارادہ کرتے تھے وہ انہیں مل جاتی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ انہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو چیز درکار ہوتی وہ انہیں میسر ہو جاتی تھی، وہ انہیں عطا کر دی جاتی تھی۔ بہرحال امام بغوی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور ملک دیا گیا، اور ان کے لیے جنات، ہواؤں اور شیطانوں کو مسخر کیا گیا۔ تو روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کے تمام مشارق اور مغارب کی حکومت دی گئی، اور انہوں نے 700 سال اور 6 مہینے حکومت کی، اور وہ دنیا کے تمام جنات، انسانوں، مویشیوں، پرندوں اور درندوں کے مالک تھے، اور وہ ہر جانور کی بولی جانتے تھے، اور ان کے زمانے میں بہت عجیب و غریب کام ہوتے تھے، بہت عجیب و غریب کام ہوئے جن سے ان کے زمانے میں۔ آگے آیت نمبر 17 کے اندر جو فرمایا گیا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا، جن سے منقسم کیا گیا۔ تو اب اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تھا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد اس لشکر کو چلایا جاتا تھا۔ اور ایک اس کے معنی یہ بھی ہیں، اس کی تفسیر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے، اور وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جو جگہ ہے 300 میل، تقریباً 400 کلومیٹر تک، 300 میل، 400 کم و بیش 400 کلومیٹر تک اتنی جگہ تھی جس کے اندر ان کے لشکر جو ان سے اکٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے واقعے کے اندر ان کی بزرگی اور ان کی معجزات کے اندر فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔